لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر کائنات کے والی، دونوں عالم کے مالک و مختار، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور ہر قسم کا درود حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب لم یزل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کوئی ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ کر دے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے، خدا کو قرض دے، وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ کر دے گا۔ عزیزان گرامی، آج میرا موضوع سخن ہے، اور آج ہم بات کریں گے صدقات و خیرات کے تعلق سے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا اجر کیا ہے؟ صلہ کیا ہے؟ بندہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اجر کیا دیتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب قدیر سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی تعلق سے آج ہم کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب قدیر نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو کچھ کو مالدار بنایا اور کچھ انسانوں کو غریب بنایا، کچھ کو بادشاہ بنایا، کچھ کو فقیر بنایا۔ اور یہ تقسیم، اللہ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو مالدار ہیں، جو اہل دولت ہیں، جو دولت والے ہیں، جو مال والے ہیں، وہ غریب، مسکین، فقیر کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس مال ہے، وہ غریبوں کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ اور پھر اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، اپنے دھرم کا طریقہ دیکھیے اور سلیقہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، یتیم پر، اور وہ قرض دو گے تم اللہ تعالیٰ کو۔ ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے۔
یہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، اسلام کا حسن دیکھیں کہ اپنی دولت کو ہم اگر غریبوں پہ خرچ کر دیں، فقیروں پہ خرچ کر دیں، مسکینوں پہ خرچ کر دیں، تو گویا کہ دولت اپنی ہم غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اسے ہم اللہ رب قدیر کو قرضہ دے رہے ہیں، اس دولت کو ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے دونا کر کے ہمیں اجر عطا کرے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کریم رب کا کرم دیکھو، رحیم رب کا رحم دیکھو، مہربان رب کی مہربانیاں دیکھو کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال دولت، زمین جائیداد، دکان مکان، بنگلہ کوٹھی گاڑی، یہ ساری چیزیں سب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اپنے کرم سے ہمیں دیا۔ دنیا میں ہم آئے تھے تو اپنے ساتھ نہ مال لے کر آئے تھے، نہ تو دولت لے کر آئے تھے، نہ زمین جائیداد لے کر آئے تھے، نہ تو دکان و مکان لے کر آئے تھے، نہ تو کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ دنیا میں ہم جب آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، پھر اللہ نے کرم فرمایا، جس طریقے سے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ رب قدیر ہمیں ضرورت کے مطابق عطا فرماتا چلا گیا۔ تو آج جتنا کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کریم رب کا کرم تو دیکھو کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرماتا ہے، خود اپنے بندے کو دولت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے قرضہ دو، تم مجھے قرض دو۔ خود ہی اپنے بندے کو مال دیا، خود ہی دولت عطا کیا، پھر فرماتا ہے تم مجھے قرض دو۔ اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق بات ہے۔ اللہ اپنے بندے کو جو مال عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے تم مجھے قرض دو، قرض حسنہ دو۔ تو یہ انسان کے فطرت کے مطابق بات ہے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چیز مجھے واپس ملے یا نہ ملے۔ یہ فطری بات ہے انسان کی۔ جب کوئی بھی چیز انسان کسی کو یوں ہی دے دیتا ہے، ویسے دے دیا کرتا ہے، تو یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ چیز میرے پاس پلٹ کر آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی فکر ہی نہیں کرتا ہے بندہ، یہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے دے دیا، یہ چیز میرے پاس نہیں آئے گی واپس۔ لیکن وہی بندہ جب کسی کو کوئی چیز قرضہ دیتا ہے، بطور قرض دیا کرتا ہے، تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ چیز پلٹ کر میرے پاس ضرور آئے گی۔ میں نے قرضہ دیا ہے، میرا مقروض مجھے یہ چیز ایک نہ ایک دن لوٹا دے گا۔ تو رب کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، اپنے غریب بھائیوں، مسکین بھائیوں، فقیر بھائیوں پر خرچ کرو، اللہ تمہیں ڈبل کر کے عطا کرے گا۔ اور جو اللہ اجر دے گا تو عزت والا دے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا تو تمہیں بلند اجر عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ رب قدیر اونچا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ کریم رب کا کرم ہے کہ خود اپنے بندے کو مال دیتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تم مجھے قرض دو۔ جب بندہ اپنے معبود کی عطا کردہ دولت میں سے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ صرف کرتا ہے، فقیروں کو تصرف کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بندہ اپنے رب کو قرضہ دے رہا ہے، اور اللہ رب قدیر
ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب قدیر سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ جس مال میں سے، جس دولت میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، صدقہ دیا جائے، خیرات کیا جائے، غریبوں پہ تقسیم کیا جائے، اللہ رب قدیر اس مال کو اور بڑھا دیتا ہے، اس مال میں برکتوں کے نزول پیدا فرما دیتا ہے، رحمتوں کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے، اور اسی صدقات و خیرات کی برکت سے، اسی خیرات کے صدقے میں اللہ رب قدیر اس بندے پر آنے والی تمام پریشانیوں اور بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے، بندے کو امن و امان کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے دن بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کو قرض حسنہ دیں، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، فقیروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلیقہ، اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرنے کا طریقہ تو ہمیں مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی سے مل رہا ہے، مصطفیٰ کے پاک در سے ہمیں مل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کی، اللہ کے راہ میں خیرات کرنے کی تعلیم فرمائی۔ نبی صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں 3 رات گزرنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ یہ نبی کے در سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ مل رہا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو 3 راتیں گزرنے سے پہلے میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ تو یہ نبی نے ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے سکھایا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خامی بن گئی ہے، یہ خامی پائی جا رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کے اندر یہ کمی ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے غریبوں کو جب دیکھتے ہیں، غریب بھائیوں کو جب دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجھے انہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، اپنے آپ کو ہم غریبوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آؤ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت یابی میں اگر 1 درہم خرچ کیا جائے اور موت کے وقت اگر 100 درہم خرچ کیا جائے تو 1 درہم وہ 100 درہم کے برابر ہوا کرتا۔ آج ہمارا اور آپ کا رویہ اور نظریہ یہ بن چکا ہے کہ آج جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو صدقہ دکھائی دیتا، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آج ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں چیز لے جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ دے آؤ، یہ فلاں چیز لے جاؤ مدرسے میں دے آؤ، یہ فلاں چیز مسجد میں رکھاؤ۔ آخر کیونکہ ہم بیمار ہیں۔ تو آج جب ہم پر پریشانی آ گئی، جب ہم پر مصیبت آ گئی تو آج ہمیں صدقہ دکھائی دے رہا ہے، خیرات دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صدقہ، جو خیرات، جو پیسہ صحتیابی میں 1 درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور موت کے قریب میں 100 درہم خرچ کیا جائے تو 1 درہم وہ 100 درہم کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، تو ہم اور آپ خوشی کے موقع پر اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، تاکہ اللہ رب قدیر ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، امن و امان بھی عطا فرما دے، جو پریشانیاں آنے والی ہوں انہیں صدقے کی برکت سے، خیرات کی برکت سے ہم سے دور فرما دے۔ عزیزان گرامی، آؤ ایک آخری حدیث اور سماعت فرما لیں صدقے ہی کے تعلق سے۔ آج جو ہم اور آپ صدقے سے کتراتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ورنہ ہم سے پہلے جو
ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں، دین کے نام پر اگر جان کی باری آتی تو جان بھی پیش کر دیتے تھے، اگر مال کی باری آتی تو گھر میں جتنا کچھ ہوتا تھا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طور و طریقہ تھا، دین کے نام پر اتنا جذبہ رہتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے جو آج ہم نہ صدقہ کر پا رہے ہیں، نہ خیرات کر پا رہے ہیں، نہ تو اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر پا رہے ہیں، نہ تو آج ہم مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھ پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط اور مستحکم بنانا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، غریبوں کے حق کو ادا کرنا ہے، فقیروں کے حق کو ادا کرنا ہے، مسکینوں کا حق انہیں دینا ہے، غرباء و مساکین کے حقوق کو مکمل طریقے سے ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے، تاکہ اللہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو امن و امان میں رکھے اور ہم سب پر باران رحمت کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک آخری حدیث ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عاشقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ازواج مطہرات میں سے نبی کی پاک بیوی ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ سے کون ملاقات کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لمبے ہاتھوں والی۔ نبی نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ بڑے ہوں گے، قیامت کے دن سب سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم کی اس بات کا اندازہ تو مجھے اس وقت لگا جب حضرت زینب کا انتقال ہوا، تو نبی نے جو فرمایا تھا کہ لمبے ہاتھوں والی مجھ سے قیامت کے دن سب سے پہلے ملے گی، تو لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھوں کا بڑا ہونا نہیں ہے، ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ صدقات و خیرات کرنے والے ہاتھ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہاتھ ہیں۔ جن ہاتھوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہے، تو نبی کے اس فرمان کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے وہ حضور سے ملے۔ اور حضور نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آج دیکھیں ہمارا اور آپ کا نظریہ کیا ہے، جب ہم اللہ کے راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو گن کر کے خرچ کرتے ہیں، چن کر کے خرچ کرتے ہیں۔ نبی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ کے راہ میں گن کر کے خرچ نہ کیا کرو، جب تم اللہ کے راہ میں گن کر کے خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اجر گن کر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں بغیر گنے بے انتہا خرچ کیا کرو، تاکہ اللہ بھی تمہیں بغیر گنے بے حساب اجر عطا فرمائے۔ اللہ کی راہ میں جب ہم بغیر گنے بغیر چنے خرچ کریں گے تو اللہ بھی ہمیں بے انتہا اجر عطا فرمائے گا، بے حساب ہمیں اور آپ کو اللہ اجر سے نوازے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو صدقات و خیرات کرنے کی توفیق بخشے، غرباء و مساکین کے حق کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مولا مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔